کہانی کا آغاز ایک ہنگامی صورتحال سے ہوتا ہے جہاں شفا کو اس کی بھابھی کی فون کال موصول ہوتی ہے جو شدید گھبراہٹ میں بتاتی ہیں کہ ان کے بیٹے عمیر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ شفا فوراً معاذ کے ساتھ اپنے بھائی آلیان کے گھر پہنچتی ہے۔ عمیر کی حالت دیکھ کر سب پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ آلیان کے پاس بروقت دوا لانے کے پیسے بھی نہیں تھے اور وہ خود کو ایک بے بس باپ محسوس کر کے رونے لگتا ہے۔ شفا اور معاذ بروقت دوا لا کر بچے کی حالت سنبھالتے ہیں، جس پر آلیان خود کو دلاسا دیتے ہوئے عہد کرتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا علاج ہر حال میں کروائے گا۔ دوسری طرف شاہزر کے گھر کا ماحول کافی کشیدہ ہے۔ شاہزر کے والد اور بہن اس کے رویے اور فیصلوں پر شدید معترض ہیں۔ شاہزر جذباتی انداز میں کہتا ہے کہ وہ شولوں سے کھیل رہا ہے، جس پر اس کے والد اسے سمجھاتے ہیں کہ وہ تیمور گروپ آف انڈسٹریز کا وارث ہے اور ایسی نادانی اس کی زندگی اور خاندان کی عزت خاک میں ملا سکتی ہے۔ اس کے والد اسے کہتے ہیں کہ اسے نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے، مگر شاہزر ان کی باتوں کو مسترد کر دیتا ہے۔ بعد میں شاہزر کا دوست اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ شفا ایک شادی شدہ لڑکی ہے اور وہ معاذ کے ساتھ خوش ہے، لیکن شاہزر بضد ہے کہ معاذ کے پاس کوئی آسائش نہیں اور شفا کو دنیا کی ہر خوشی دینا اب اس کی ذمہ داری ہے۔ شاہزر کے والد بھی اب اس معاملے میں مداخلت کا فیصلہ کرتے ہیں اور شفا اور اس کے شوہر سے ملنے کا ارادہ کرتے ہیں تاکہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جا سکے، کیونکہ وہ کسی صورت ایک شادی شدہ لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنانا چاہتے۔ کہانی میں ایک نیا موڑ اس وقت آتا ہے جب معاذ اپنی بیوی شفا کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے ایک مہنگی بیکری پر جاتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات اتفاقاً شاہزر سے ہو جاتی ہے۔ معاذ باتوں باتوں میں شاہزر کو بتا دیتا ہے کہ شفا کا بھتیجا عمیر شدید بیمار ہے اور اس کے دل کے آپریشن کے لیے لاکھوں روپے درکار ہیں، جس کی وجہ سے شفا بہت اداس ہے۔ شاہزر اس موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے اور معاذ کی مدد کے بہانے ایک بڑا اور مہنگا چاکلیٹ کیک، کچھ پیسٹریاں، بسکٹ اور شفا کے لیے گجرے خرید کر معاذ کو زبردستی تحفے کے طور پر دے دیتا ہے۔ معاذ اپنے معصومانہ رویے کی وجہ سے یہ سب قبول کر لیتا ہے اور اسے شاہزر کی چالاکی کا اندازہ نہیں ہوتا۔ جب معاذ خوشی خوشی یہ سب سامان لے کر گھر پہنچتا ہے اور شفا کو گجرے پہناتا ہے تو شفا خوش ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں اور خاص طور پر عمیر کی بیماری کی باتیں شاہزر کے علم میں ہیں تو وہ شدید غصے میں آ جاتی ہے۔ شفا اور معاذ کے درمیان اس بات پر سخت بحث ہوتی ہے۔ شفا کہتی ہے کہ ان کے ذاتی معاملات اور اس کی پسند ناپسند کا شاہزر کو معلوم ہونا بالکل غلط ہے اور وہ شاہزر کی ان بیجا مہربانیوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ معاذ کو خبردار کرتی ہے کہ وہ دوستی کو گھر کی دہلیز سے باہر رکھے، کیونکہ ان کے اور شاہزر کے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ معاذ اسے اوور ریکٹ کرنے کا طعنہ دیتا ہے، جس سے دونوں کے بیچ تلخی بڑھ جاتی ہے۔ کہانی کا اگلا رخ آلیان کے گرد گھومتا ہے، جو اپنے بیٹے عمیر کے آپریشن کے لیے پیسوں کے سخت دباؤ میں ہے۔ وہ اپنی بیوی سے جھوٹ بولتا ہے کہ اس کا کمپنی سے دوسرا لون پاس ہو گیا ہے تاکہ وہ پریشان نہ ہو، لیکن اگلی ہی صبح جب وہ آفس پہنچتا ہے تو وہاں ایک سنسنی خیز صورتحال پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ آفس میں 35 لاکھ روپے کی بڑی چوری ہو جاتی ہے اور پولیس تفتیش کے لیے وہاں موجود ہوتی ہے۔ آلیان اندر ہی اندر شدید خوف زدہ اور پریشان دکھائی دیتا ہے، کیونکہ ماضی میں کی گئی ایک چوری کا بوجھ اس کے ضمیر پر ہے، اور سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج چیک کرنے کے لیے پولیس جب موبائل چارجنگ پر لگاتی ہے تو آلیان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ وہ اس سنگین معاملے میں مزید پھنسنے والا ہے۔ اس پریشان کن موڑ پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ کہانی میں آگے کا سفر مزید سنسنی خیز، دردناک اور جذباتی موڑ لینے والا ہے۔ دفتر میں ہونے والی چوری کی تفتیش آخرکار اپنے منطقی انجام کو پہنچتی ہے اور آلیان کا خوف سچ ثابت ہو جاتا ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر شواہد کی مدد سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ چوری کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ خود آلیان ہی تھا۔ اس کا مینیجر یا مالک غصے سے آگ بگولا ہو کر اس پر برس پڑتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس نے اتنی آسانی سے رقم چرانے کی کوشش کی، لیکن اب وہ اپنی ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارے گا۔
पुलिस आलियान को गिरफ्तार करने इसके घर पहुंच जाती है, जहां इसका बीमार बेटा अमीर और बीवी बुरी तरह बलक बलक कर रोते हैं और पुलिस वालों से आलियान को छोड़ने की इल्तजा करते हैं, लेकिन कानून के रखवाले इसे अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ शाहजर के जुनून और जिद में मजीद शिद्दत आ जाती है। इसकी बहन और ख़ानदान के लोग इसे समझाने और हकीकत का आईना दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो शिफा के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करे। इसे सख्त लफ्ज़ों में ये बावर कराया जाता है कि वो जो कुछ भी कर ले, इसकी शादी कभी भी शिफा से नहीं हो सकती, क्योंकि वो पहले ही शादीशुदा है। ये बात सुनकर शाहजर का गुस्सा आसमान को छूने लगता है और वो शदीद तैश में आकर कहता है कि आइंदा कोई भी इसके सामने ये बात दोहराने की जुर्रत ना करे कि उसकी शादी शिफा से नहीं हो सकती। वो अब हर हद पार करने और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। आलियान की गिरफ्तारी के बाद शिफा का खानदान एक शदीद माली और समाजी बहरान का शिकार हो जाता है और शाहजर इस बेबसी और मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए अपने मोहरों को हरकत में लाने वाला है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां शिफा को अपने भाई को बचाने, उमेर के इलाज और शाहजर के बढ़ते हुए जुनून के दरमियान एक इंतहाई कठिन और मुश्किल फैसले का सामना करना पड़ेगा।